دور سے نظر آنے والے اس بحری جہاز پر جب لوگ پہنچے تو جہاز میں عملے کا کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ یہ جہاز سمندر پر تنہا چل رہا تھا۔ بحری جہاز بہترین حالت میں تھا اور سارا سامان اور باقی تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ پر صحیح حالت پر موجود تھی۔ ناظرین، بحری جہاز کا کیپٹن اور باقی عملہ کہاں گیا تھا کسی کو علم نہیں تھا۔ اس بات نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ یہ بحری جہاز کس کا تھا، کہاں سے آیا تھا، ہوا کیا تھا؟ ناظرین، یہ 5 نومبر 1872 کا دن تھا اور موسم شدید خراب تھا۔ جہاز پر شراب کے ڈرم رکھ دیے گئے تھے جنہیں جنوا لے کر جانا تھا۔ 7 نومبر 1872 کو بحری جہاز نیو یارک سے روانہ ہوا اور اس کا نام تھا میری سیلیسٹ۔ جہاز پر کل 10 لوگ سوار تھے، جن میں ایک جہاز کا کیپٹن بینجامن بریگز اور اس کی بیوی اور ایک 2 سال کی بیٹی تھی اور باقی جہاز کا عملہ تھا۔ روانگی سے قبل کیپٹن نے اپنی والدہ کو ایک خط بھی لکھا کہ میرے ساتھ تجربہ کار عملہ ہے، لہذا پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا کوئی نہیں جانتا۔ ناظرین، 1 مہینہ گزر چکا تھا، جہاز نہ تو جنوا پہنچا تھا نہ واپس آیا اور نہ ہی اس کی کسی کو کوئی خبر ملی تھی۔ 5 دسمبر 1872 کو برطانوی جہاز ڈی گریٹیا کو پرتگال کے قریب ویران سمندر میں ایک جہاز عجیب و غریب حرکتیں کرتا نظر آیا۔ کیپٹن اس جہاز کو سگنل دیتا ہے لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہوتا۔ پھر عملے کو جہاز کے اندر بھیجا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ جہاز کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ تفتیشی عملہ جب جہاز میں داخل ہو کر دیکھتا ہے کہ بادبان کی رسیاں ڈھیلی ہیں اور وہ عارضی طور پر باندھی گئی ہیں۔ جہاز پر موجود کمپاس کا شیشہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ جہاز کے اندر تھوڑا سا پانی بھی موجود تھا لیکن اتنے بڑے جہاز کے لیے یہ کوئی خطرے والی بات نہیں تھی۔ جہاز کے کیبن میں ٹیبل پر ایک ڈائری بھی ملی تھی جس پر آخری اندراج 25 نومبر صبح 8 بجے کا تھا۔ کیبن میں بکھری ہوئی ذاتی چیزیں بھی ملی تھیں جن میں بستر کے نیچے سے ایک تلوار بھی شامل تھی۔ جہاز کے بیشتر کاغذات کپتان کی نیویگیشن آلات کے ساتھ غائب تھے۔ تفتیشی عملہ شدید حیرت میں تھا کہ آخر یہ لوگ گئے کہاں اور ان کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ ڈی گریٹیا کا کیپٹن مور ہاؤس فیصلہ کرتا ہے کہ اس جہاز کو جبرالٹر جو کہ 1100 کلومیٹر دور تھا لے جائے۔ عملہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، واپسی پر سمندری موسم کی خرابی اور دونوں جہازوں پر عملے کی کمی کے باوجود سفر جاری رہتا ہے۔ 12 دسمبر کو ڈی گریٹیا جبرالٹر کی بندرگاہ پر پہنچ جاتا ہے جبکہ دا میری سیلیسٹ 13 دسمبر کو۔ 17 دسمبر 1872 کو جبرالٹر کی چیف جسٹس کے سامنے مقدمہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ کورٹ میں بہت سے تفتیشی مفروضے بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ بحری جہاز پر کلہاڑی کے نشانات موجود تھے۔ بحری جہاز پر کپتان کی تلوار پر کٹ موجود تھے۔ جہاز موسمی خرابی کی وجہ سے کسی چیز سے نہیں ٹکرایا تھا۔ 1873 میں کورٹ آف ٹریڈ میں جو رپورٹ بھیجی گئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ عملے نے شراب نوشی کی تھی جس کی وجہ سے کیپٹن بریگز اور اس کی فیملی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ کورٹ کو کچھ اور لوگوں پر بھی شک تھا۔ وہ عملہ جس نے میری سیلیسٹ کو ویران سمندر سے دریافت کیا تھا، جس تاجر کا سامان جہاز پر موجود تھا اور لے جایا جا رہا تھا۔ ناظرین، 25 فروری کو عدالت نے اس کیس کو بند کر دیا کیونکہ کیس کے خلاف کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں تھے۔ تاریخ دان اور مصنفوں نے بھی مختلف مشاہدے اور مفروضے پیش کیے۔ 1931 میں ایک تھیوری یہ بھی پیش کی گئی تھی کہ ڈی گریٹیا رستے میں میری سیلیسٹ کا انتظار کر رہا تھا جس نے پہلے انہیں لالچ دیا اور پھر قتل کر دیا۔ ایک تھیوری یہ بھی تھی کہ دونوں جہازوں کے کیپٹن بریگز اور مور ہاؤس اس ساری سازش کے شراکت دار تھے۔ چارلس ایڈے کا مشاہدہ تھا کہ کچھ قزاقوں نے جہاز پر حملہ کیا ہوگا لیکن کچھ قیمت کے بدلے عملے اور سامان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ مورخ جان گلبرٹ لاک ہارٹ کے مطابق بریگز نے جہاز میں موجود تمام افراد کو ذبح کر دیا
اور پھر مذہبی جنون میں مبتلا ہو کر خود کو مار ڈالا۔ نیو یارک سے تعلق رکھنے والے آرتھر این پورٹمین کا مشاہدہ یہ تھا کہ جہاز میں موجود شراب کے ڈرم گیس کی وجہ سے پھٹ گئے ہوں گے، چونکہ ایک لائف بوٹ نہیں تھی اور رسیاں بھی کٹی ہوئی تھیں جیسے عملہ جلد بازی میں نکلا۔ ایک تھیوری یہ بھی تھی کہ جہاز میں چونکہ پانی موجود تھا اس لیے عملہ ڈوبنے کے ڈر سے بھاگا ہوگا۔ مبصرین عام طور پر اس بات پر متفق ہیں کہ کچھ غیر معمولی اور تشویشناک حالت ضرور پیدا ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے پورا عملہ ایک مضبوط سمندری جہاز چھوڑنے پر مجبور ہوا تھا۔ ناظرین، کسی بھی مفروضے کو صحیح نہیں کہا جا سکتا۔ وہ ایک کہاوت ہے کہ سمندر اپنے راز کسی کو نہیں بتاتا۔ صدیاں گزر گئیں لیکن کوئی نہیں جان پایا کہ اس بحری جہاز کے ساتھ آخر ہوا کیا تھا۔